جس طرح اللہ تبارک و تعالی انسان کو برے حالات سے آزماتا ہے نا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی انسان کو اچھے حالات سے بھی آزماتا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں اچھے اور برے حالات سے آزماتے ہیں۔ یہ جو بہت اچھے حالات ہوتے ہیں یہ بھی آزمائش ہوتے ہیں۔ جب بہت زیادہ دولت ہوتی ہے تو پھر بھی آزمائش ہوتی ہے، بہت زیادہ شہرت ہوتی ہے تو پھر بھی آزمائش ہوتی ہے، بہت زیادہ چاہنے والے ہوتے ہیں تو پھر بھی آزمائش ہوتی ہے۔ اچھے حالات سے بھی یہ بندہ آزمایا جاتا ہے اور برے حالات سے بھی۔ بلکہ میں آپ سے عرض کروں، غریبوں پر آزمائش کم ہوتی ہے، امیروں پر، مالداروں پر، مشہور لوگوں پر آزمائش۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، مال اور اولاد آزمائش ہے، فتنہ ہے، زیادہ آزمایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ اب کرنا یہ ہے کہ آزمائش کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا ہے۔ یہ جو دنیا ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ جو لوگ آپ کو بڑے سکھی بھی نظر آتے ہیں، نہ ہو بڑا پروٹوکول ہے، بڑے آ رہے ہیں بڑے جا رہے ہیں، ان کے بھی کبھی قریب ہو کے دیکھیں گے تو دکھ مل جائیں گے آپ۔ بلکہ میری ایک بات یاد رکھیے گا، جتنا بندہ بڑا ہوتا ہے اس کے دکھ بھی اتنے بڑے ہوتے ہیں۔ ایک ٹائم ایسا آتا ہے جب آپ کو صرف سننی ہے، آپ کسی کو سنا سکتے، سارے تو آپ سے مشورہ لے رہے ہیں تو آپ کس سے لیں؟ سارے آپ کو دکھ سنا رہے ہیں تو اب آپ نے کس کو سنانے ہیں؟ سارے تو اپنی باتیں آپ سے کر رہے ہیں تو آپ نے اپنی بات۔ تو جتنا بندہ بڑا ہوتا جاتا ہے اس کے دکھ بھی اتنے بڑے ہوتے جاتے ہیں۔ اس لیے حالات کا اتار چڑھاؤ تو انسان کے ساتھ رہے گا، کوئی امیر رہے گا، کوئی۔ مجھے بتائیے مزدوروں کی ضرورت ہے کہ نہیں دنیا میں؟ تو اگر سارے ٹھیکیدار ہو جائیں گے تو مزدوری کون کرے گا؟ لیڈر اگر سارے بن جائیں گے تو کارکن کون بنے گا؟ سارے امام بن جائیں گے تو مقتدی کون بنے گا؟ سارے استاد لگ گئے تو شاگرد۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا بھائی، لیکن بس ایک بات ذہن میں رہے کہ کوئی بھی مالدار کسی غریب کو حقیر نہ سمجھے۔ اب مراتب کا اتار چڑھاؤ ہے، اس میں بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اور اگر قرآن مجید کی جو آیت جو لفظ میں پڑھنے لگا ہوں، اگر یہ آپ سمجھ جائیں نا اور اس پر ایمان رکھیں پورے طور پر، تو پھر تو غریب آدمی کبھی پریشان ہو ہی نہ، پھر تو کہے جہاں میں ہوں بالکل ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، فرمایا اگر اللہ تعالیٰ اپنے سارے بندوں کی روزی کشادہ کر دیتا، سب کا رزق اگر اللہ وسیع کر دیتا، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں بغاوت ہو جاتی، یہ فساد برپا کرتے، بغاوت کر دیتے اگر سب کی روزی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں غریب ہوں، تو میں کہتا ہوں زکوٰۃ تو نبی پاک نے بھی کبھی نہیں دی، حضور پر بھی فرض نہیں تھی، اتنا مال ہی کبھی جمع نہیں ہوا۔ اگر مال میرے بھائی بہت ہی زیادہ عظیم ہوتا تو سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ کے گھر ہوتا، وہاں تو مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا۔ اگر دولت بڑی عظیم ہوتی تو سب سے زیادہ سیدہ عائشہ کے حجرے میں ہوتی۔ نبی پاک علیہ السلام ہر کام آہستہ آہستہ کرنے کا حکم دیتے اطمینان سے، لیکن صحابہ فرماتے ہیں حضور کے پیچھے نماز پڑھی تو نبی پاک جلدی سے اثر پڑھا کے گھر گئے، جلدی سے، اور تیزی سے حضور واپس آئے۔ تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج اتنی جلدی آپ گئے اور اتنی جلدی واپس آ گئے؟ تو محبوب فرمانے لگے نماز پڑھا رہا تھا تو مجھے خیال آیا کہ وہ گھر میں تو سونا کل بانٹ رہا تھا، آج میں تو ایک ڈلی سونے کی بچی ہوئی پڑی ہے، تو میں نے کہا زیادہ وقت نہ گزر جائے، وہ بھی میں جلدی سے جا کے دے آؤں، تو میں جلدی سے گیا ہوں۔ پیسے نہ ہونے پر پریشان ہو یار، نبی پاک نے تو انہیں قبول ہی نہیں کیا، پسند ہی نہیں فرمایا۔ دولت، عہدہ، شہرت، اس کے بارے میں پریشان ہو، اللہ کہتا ہے یہ سب کا وسیع ہوتا تو زمین میں فساد ہوتا۔ لہذا مقصد حیات کو سمجھو، صرف عہدے کا اوپر نیچے ہونا یہ کمزوری کی علامت نہیں ہے، اپنے آپ کو اس سے نکالو۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں رکھا ہے انسان کو تو یہ اس کے لیے فائدہ مند چیز ہے۔ پھر ایک بات یہ ہوتی ہے، بہت سارے دوست آ کے پوچھتے ہیں جی میں جو کام بھی کرتا ہوں ناکام رہتا ہوں، جو کام بھی کرتا ہوں پیچھے رہ جاتا ہوں، جو جد و جہد بھی کرتا ہوں میرا کام آگے نہیں چلتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہ گھر بنایا نہ نکاح فرمایا، ایک پیالہ تھا ہاتھ میں،
ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی چلو سے پانی پی رہا تو پیالہ بھی صدقہ کر دیا. وہ ایک اینٹ کا تکیہ رکھتے تھے. ایک دن انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ بازو بچھا کے اس نے تکیہ بنایا ہوا ہے تو وہ اینٹ بھی کسی کو دے دی، تیرے کام آ جائے گی. اس خلوص کے ساتھ انہوں نے دین کی تبلیغ کی. لیکن قوم نے کیا کیا؟ معاذ اللہ انہیں سزا دینے کے لیے، پھانسی لٹکانے کے لیے آ گئی. وہ تو اللہ نے کرم کیا، آسمانوں پہ اٹھا لیا. اتنی سخت محنت کے باوجود بھی ان کی ظاہری حیات میں ساری قوم ان کی فرما بردار. پھر مجھے بتائیے حضرت عیسیٰ دنیا سے کامیاب تشریف لے گئے کہ نہیں؟ جناب عیسیٰ دنیا سے وہ کیوں کامیاب گئے کہ اللہ نے جو ڈیوٹی ان کے ذمہ لگائی تھی وہ ڈیوٹی انہوں نے پوری کی ہے. ہم اپنی ڈیوٹیاں پوری کریں، صبح دکان وقت پہ کھولیں. گاہک تو اللہ بھیجتا ہے، رزق تو اللہ دیتا ہے. ہم جا کے محنت پوری کریں. لیکن یہ جو نتیجہ اپنی مرضی کا مانگتے ہیں نا، میں نے جیتنا ہی جیتنا ہے. جیتنا تو شرط ہی نہیں، کھیلنا شرط ہے. جیتنا تو شرط ہی نہیں. مجھے بتائیے نا، حضور علیہ السلام موجود ہیں، ظاہری طور پر سارے جلوے، پر احد کے اندر بظاہر مسلمانوں کو ناکامی ہو گئی تھی. ظاہری طور پر کفار جیت گئے تھے تو کیا حوصلے ٹوٹ گئے؟ اس کے بعد کیا کہا مسلمانوں نے؟ اب ہم نہیں نکلیں گے میدانوں میں. بظاہر حدیبیہ کے موقع پر کفار سخت شرطیں منوانے میں کامیاب ہو گئے تھے تو کیا پھر مسلمان دل چھوٹا کر جاتے؟ او ملت کے جوانوں، ہر بات میں کمزور پڑ جاتے ہو. وہ جی مجھے بڑی دیر ہو گئی، میرا کوئی اتنی کچی باتیں کرتے ہیں بعض اوقات کے دل کرتا ہے یار تو کیا بات کرتا ہے، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے. پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. قرآن مجید کا کبھی آپ انداز دیکھیں نا سمجھانے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. فرمایا کمزور نہ پڑنا، غم نہ کھانا، بس پکے مومن رہنا. فتح اللہ تمہیں ہی عطا کرے گا، غلبہ اللہ تمہیں ہی عطا کرے گا. لہذا یہ ساری چیزیں اللہ پہ چھوڑ دیں. جتن جتن تہار کوئی کھیڑے، تو ہارن کھیڑ فقیرہ. جتن دا مول کوڈی پیندئی، ہارن دا مول ہیرا. دنیا میں کچھ لوگ اس طرح بھی میدان میں نکلتے ہیں جو ہارنے کے لیے نکلتے ہیں. چھوٹا بچہ کہتا ہے اپنے ابا جی سے پنجہ لڑائیں. سچ بتاؤ، ابا جب چھوٹے بیٹے سے پنجہ لڑاتا ہے تو جیتنے کے لیے لڑاتا ہے؟ بیٹے نے بازو پکڑا ہے، پنجہ ملایا، باپ گر گیا اور ساتھ پتا کہتا او ہو کنی طاقت ہے. او نہیں طاقت جناب. آپ خوش ہو رہے ہیں کس بات پہ؟ کہ بیٹا جیت جائے تو مزہ بڑا آتا ہے، یہ کامیاب ہو جائے تو مزہ. لیکن آپ سمجھیں اس بات کو جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. یہ کامیاب کب ہوا ہے؟ ابا جی کو ہرا کے. اس وقت یہ جو جیتا ہے اور باپ خوش ہو رہا ہے اپنے آپ کو ہرا کے، اور بیٹے کو کتنا خوش ہے. وہ کہتا ہو بلے بلے کنی طاقت. بیٹا دوڑ کے آیا ہے، گلے لگا، باپ گر گیا، اوہو مجھے گرا دیا ہے، دیکھو کتنی طاقت ہے. یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ حوصلہ افزائی کر رہا ہے. یہ گر گیا ہے اور گر کے راضی ہے، یہ ہار گیا ہے اور ہار کے تاکہ میرا بیٹا جیت جائے. یار اگر تو پیچھے رہ گیا ہے تو تھوڑا راضی ہو جا. باقی مسلمان جو آگے